نے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام پچھلی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، حج بھی ختم کر دیتا ہے، ہجرت بھی ختم کر دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سارے صحابہ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا ابو بکر صدیق نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا جناب عمر نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب علی نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب حسن نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب امیر معاویہ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ سرکار خود فرماتے ہیں اصول ہے اسلام ماقبل والی تمام تر چیزیں ختم کر دیتا ہے اور بعد والی زندگی پر تم نے باس نہیں کرنی، تو میں کہاں سے موقع ملا امیر معاویہ کے متعلق تانو تشریح کرنے کا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سرکار علیہ السلام خود فرما رہے اصول ہے، یہ لا ہے، اسلام پچھلی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا، ذوق کو تو سنا دوں، اس عقیدے کو قابو میں رکھنا اور اس سینٹنس کو بالکل مضبوطی سے یاد کرنا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، نہیں سمجھے؟ فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان و تشنیع کار فجار۔ یہ بس ایک جملہ یاد رکھنا، زیادہ تشریح توضیح میں نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام پچھلی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، حج پچھلی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت پچھلی چیزوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ تو ہو گیا، اور بتا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البرکت مع اکابرکم وفی روایت اخرى الخیر مع اکابرکم، بھلائی اور برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، اپنا راستہ الگ تلاش نہ کرو۔ آج طوفان بدتمیزی بپا ہے، آج جناب والا دو کتابیں پڑھ کر جس نے فضائل و مناقب کے چپٹرز اور باب پورے نہیں پڑھے وہ بھی بڑی بڑی بحثیں کرتا ہے، سٹیج پہ آ کر عوام کے دماغ خراب کرتا ہے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا علماء کے جو مسائل ہو ان میں دخیل نہ ہوا کرو، عوام اپنی حد تک رہے، علماء اپنی حد تک رہے، مشائخ اپنی حد تک رہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اس لیے اپنے جناب والا محافل کو علماء کے لیے موضوع سخن نہ بنانا، ان پر تان و تشنیع نہ کرنا، آپ کی بھلائی اس میں ہے، لیکن جس کو تان و تشنیع کرتے دیکھو کہ صحابہ اکرام کے خلاف ہے، اہل بیت اطہار کے خلاف ہے، وہ تمہارے ایمان کا ڈاکو ہے، اس سے بچ کے رہنا۔